جنید میں تو وہ خبر دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں یار، جو ہمارے ٹی وی کے اوپر چل رہی تھی کہ وہ 9 بندے اکٹھے ہی پیپلز پارٹی کے نون لیگ میں چلے گئے، 9 MP اور ان میں عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی ہیں جو بہت خلاف بولتی تھی نون لیگ کے۔ ابھی 9 MP گئے ہیں، میری اطلاعات یہ ہیں کہ کم و بیش اتنے ہی MNA حضرات پیپلز پارٹی کے وہ بھی نون لیگ میں جانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو پر تول رہے ہوتے ہیں، ایسے تولتے ہیں پر، یہ خود ہی تول رہے ہوتے ہیں پر یا دوسری پارٹی آفر بھی کرا رہی ہوتی ہے کہ تولو یہ رہا پر؟ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی او برادر۔ یار یہ بھی ہمیں بات ہی بڑی ہوئی ہے، کیوں نہیں بجتی؟ لو آئیے بھائی، گرمیوں میں جب مچھر منہ پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو سارا دن بندہ تالی ہی مارتا پھرتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے رضامندی موجود ہوتی ہے تو یہ کار خیر انجام پاتا ہے۔ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سیانے بیانے اور کھوچل لوگ ہوتے ہیں نا، ذرا تیئی قسم کے، وہ الیکشنوں کے نزدیک دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا پاری جا رہا ہے، اور پھر وہ پھر کہتے ہیں کہ ادھر کوئی چھلانگ لگائیو، یہ نہ ہو کہ گورنمنٹ ان کی بن جائے اور ہم پھر اپوزیشن میں کھجل ہوتے رہے۔ اور پھر بے اصولی کا ایک گندا کھیل شروع ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ جس پارٹی میں لوٹے شامل ہوتے ہیں اس پارٹی کی طرف سے آ جاتا ہے کہ جناب ہمارے جو لوگ فلاں پارٹی نے توڑے تھے وہ تو زور زبردستی کی گئی تھی، یہ جو لوگ ہم میں شامل ہوئے یہ اپنے ضمیر کی آواز پہ ہوئے۔ آج نون لیگ کے کسی لیڈر سے بات کر کے دیکھ لو، کسی ہمدرد سے بات کر کے دیکھ لو، وہ خوشی کے شادیانے بجا رہا ہوگا، پیپلز پارٹی کے 9 MP توڑ ارے باقی تو شادیاں نے بجا رہے ہیں نا، رانا ثناء اللہ صاحب تو بڑا باجا بجاتے ہیں، پم 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 پم۔ یہ چند دن پہلے جب جہلم سے نواز شریف کے بہت دیرینہ رفیق ہیں راجہ افضل صاحب اور ان کے دونوں صاحبزادے، جب نواز شریف صاحب سے دیرینہ رفاقت اپنی یہ ترک کر کے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے، اس وقت ساری نون لیگ چیخ رہی تھی کہ یہ گندا کھیل پیپلز پارٹی نے شروع کر دیا، یاد ہے نا؟ مگر یار میرا خیال ہے کہ یہ جو 62-63 کی بات ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اگر عمل درآمد پکا شروع ہو جائے تو بہت فرق پڑے گا، جس میں اخلاقی حوالے سے اچھا اخلاق ہونا بڑا ضروری ہے، صادق اور امین ہونا بڑا ضروری ہے، اپنے عہد پر پابند ہونا بہت ضروری ہے، عہد پر کاربند رہنا بہت ضروری ہے، اور یہ جو صادق اور امین لوٹائزم میں بھی یہ آ جاتا ہے نا، لوٹائزم نہیں پھر ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ایک صادق اور امین اور اپنے عہد پر کاربند شخص جو ہے وہ اپنی وفاداریاں کیسے تبدیل کر سکتا ہے یار؟ ہو ہی نہیں یہ تو سکتا۔ 62-63 کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ کئیوں کی چھٹی ہو جائے یار، یہ جو اخلاقی حوالے سے ہے کہ اخلاق کا اچھا ہونا ابھی ضروری ہے۔ اچھا میری ایک بات اور سنو، ابھی تو صرف نواز شریف صاحب کو ان 9 MPs نے جوائن کیا نا، الیکشن سے پہلے تم دیکھنا ریلے کے ریلے ان کے دروازے پر حاضری دینے کے لیے تیار ہے۔ ابھی تو وہ ہم خیالوں کا ایک ریلا تیار بیٹھا ہے، اس کے بعد دیگر ہم خیال جو بھی ریلیکٹنٹ ہیں وہ آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یار میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اخلاقی حوالے سے جو بات ہوتی ہے کہ با اخلاق ہونا بھی ضروری ہے 62 میں، تو تم صرف اگر انٹرنیٹ دیکھ لو نا، ادھر ایسی ایسی چیز اور ایسا ایسا سکینڈل اور ایسی ایسی ایٹم پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان میں سے 25% تو وہیں سے چھٹی ہو جاتی۔ ہاں بالکل یار انٹرنیٹ کے اوپر ہماری ایک خاتون MNA صاحبہ کی گفتگو پڑی ہوئی ہے ایک سابق MNA صاحب کے ساتھ، وہ انڈیا سے کہیں فون پہ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ایسی گفتگو ہے کہ میں نے سنا ہے ملکہ شراوت نے وہ گفتگو سنی تو وہ بالہوش ہو گئی، اور اس کو پھر ودیا بالن نے آگے پوچھا کہ ملکہ ہوا کیا ہے؟ ملکہ شراوت نے ودیا بالن سے کہا کہ پہنا تیری ڈرٹی پکچر کچھ بھی نہیں، ایرا نیٹ تے چیک کر۔ سر جن MNA خاتون کا ذکر عزیزی صاحب کر رہے ہیں، انہی کے بارے میں پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ ان کے گھر کے باہر کچھ معصوم بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، انہوں نے پولیس کو فون کیا ہے، ان بچوں کو اریسٹ کروایا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ ہاں اور ان بچوں کو یہ کہا بھی ہے کہ اگر کرکٹ کھیلنا ہو تو ٹیلی فون پہ کھیلا کرو۔ جس خاتون پارلیمنٹیرین کا تم ذکر کر رہے ہو نا، وہ خاتون بھی آج کل نواز شریف صاحب کے دربار کے باہر ہاتھ باندھ کر اذن باریابی کی منتظر ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو اذن ہونے ہی والا ہے، اذن ملنے والا ہے۔ جی اطلاعات تو یہی۔ نہیں تو میاں نواز شریف صاحب کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کنیکشن تو میاں صاحب کے پاس ہے، لیکن وہ اس ویڈیو کلپ یا آڈیو کلپ سننے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، یہاں بنتا ہے ایک چھوٹا سا بریک۔